اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 اپریل 2020 ہے۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 27 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم میرے والد محترم رانا اصغر علی ان کا لفظ بلفظ ترجمہ ان آیات کا سنیں گے۔ اس کے بعد میں ان آیات کا سلیس ترجمہ کروں گا اور تفسیر اس کے ساتھ کروں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے غور سے سننا ہے لفظ بلفظ ترجمہ سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 2۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جعلنا بنایا ہے ہم نے فی السماء بج آسمان کے بروجن برج وزیناها اور زینت دی ہم نے ان کو للناظرین واسطے دیکھنے والوں کے وحفظناها اور محفوظ رکھا ہم نے ان کو من کل شیطان الرجیم ہر ایک شیطان راندے ہوئے سے الا مگر من استراقا جس نے چرا لیا السمع سننے کو فاتبعہ پس پیچھے لگتا ہے اس کے شہاب مبین شورا ظاہر والارض اور زمین مددناها بچھایا ہم نے اس کو والقینا فیہا اور ڈالے ہم نے بیج اس کے رواسیا پہاڑ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون اور اگائی ہم نے بیج اس کے ہر ایک چیز وزن والی یا مناسب انداز سے وَجَعَلْنَا لَكُمْ اور بنائی ہم نے واسطے تمہارے فیہا بیج اس کے معایش معاشیتیں وَمَنْ لَسْتُمْ اور وہ کہ نہیں ہو تم لہو واسطے اس کے بھی رازقین رزق دینے والے وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز الا مگر عندنا نزدیک ہمارے خزائنہ خزانے ہیں اس کے وما ننزلہ اور نہیں اتارتے ہم اس کو الا مگر بقدر معلوم ساتھ اندازے معلوم کے وارسلنا الریاح اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو لواقح بوجھل یا بھاری فانزلنا پس اتارا ہم نے من السماء آسمان سے ماء پانی فاسقیناکموہ پس پلایا ہم نے تم کو وہ وما انتم اور نہیں ہو تم لہو واسطے اس کے بخازنین ذخیرہ کرنے والے وَإِنَّا اور تحقیق ہم لَنَحْنُ نُحْيِي البتہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں ونمید اور ہم ہی مارتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں آگے بڑھ جانے والوں کو منکم تم میں سے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم پیچھے رہنے والوں کو وَإِنَّ رَبَّكَ اور تحقیق پر تیرا ہوا يَحْشُرُهُمْ وہی اکٹھا کرے گا ان کو إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ تحقیق وہی حکمت والا جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے من حمأ مسنون کیچڑ سڑی ہوئی سے یعنی وہ بجنے والی مٹی جو سڑے ہوئے کیچڑ سے بنی تھی وَجَانَّ اور جنوں کو خلقناہ پیدا کیا ہم نے ان کو من قبل پہلے سے من نار السموم آگ شعلہ والی سے آگ لوکی سے۔ یہاں تک ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ میرے والد محترم کا سنا۔ اب ہم جو ہے آیات کی طرف آتے ہیں اور ان کا سلیسی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کی تفسیر کروں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے، برج بعض کہتے ہیں کہ ستاروں کو کہا گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ پلینٹس، جتنے بھی یہ سیارے ہیں پوری کائنات کے اندر، ٹھیک ہے، جس طرح شمس ہے، قمر ہے اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں، ان کو جو ہے برج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی کہ آپ اگر ہم سائنس کو پڑھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ ایک جو ہے راؤنڈ پہ چل رہے ہیں، ایک پرٹیکولر ان کا ایک جو ہے ان کی روڈ ہے اور اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، کوئی چیز ہے جس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ان سب پلینٹس کو۔ اور اسی طرح ستارے آپ دیکھیں، سٹارز دیکھیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ سٹیبل ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو جس سے یہ سب جتنے بھی پلینٹس ہیں اور جتنے بھی یہ سیارے ہیں یہ سٹیبل طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو کوئی چیز، کوئی برج ہے جس کی وجہ سے یہ سب سیارے، ستارے اور جو ان کے محور ہیں ان کے گرد یہ گھوم رہے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دھکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ یعنی ہم نے جو پہلی آیت پڑھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے آسمان بنایا ہے، اس کے اندر ستارے ہیں، پلینٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت سے شیاطین جو ہیں وہ جو اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ رکھا ہے ان شیاطین سے۔ یہ شیاطین کیا کرتے ہیں کہ یہ اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ راز جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور پھر فرشتے ان کو نیچے لے کے آتے ہیں، جو بھی اللہ کے احکامات ہوتے ہیں ان کو نیچے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اوپر آسمان سے لے کے نیچے تک، جو ہے نا ان کی ٹرانسفر، ان احکامات کے ٹرانسفر ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ ایک خاص جگہ پہ آ کے وہ ٹرانسفر نیچے ہونے ہوتے ہیں، تو وہاں تک یہ جو شیاطین ہیں یہ اوپر کچھ فاصلوں پہ جا کے تو وہاں پہ ان احکامات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سن کے اس کے بعد پھر یہ جو نجومی ہوتے ہیں اور یہ جو کاہن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آ کے کچھ انفارمیشن دے دیتے ہیں، جو کہ زیادہ تر یہ جو کاہن اور نجومی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور کچھ ان معلومات، وہ علم جو اوپر سے آیا ہوتا ہے اس سے مدد لے کے تو لوگوں کو گمراہ اور غلط رستوں پہ چلاتے ہیں اور غلط طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، یعنی آسمان کو، اور ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دھکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اس کے پیچھے ایک شعلہ ایک لگ جاتا ہے، اور وہ ان کو یا تو مار ڈالتا ہے یا وہ ان کو بھگا دیتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یا وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے پڑھتے ہیں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں
اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کو، سبزے کو، اور پھر ہر قسم کی جو کھیت دیکھتے ہیں، اور اللہ کی بہت سی قدرتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں زمین میں بنائی ہیں، اس کی خاص مقدار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے رکھی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اب یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، یہ پھل، اناج، یہ سب چیزیں جتنی بھی لوگوں کے لیے بنائی ہیں، اس میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس میں لوگ اپنے امپلائیز رکھتے ہیں، اپنے ملازم رکھتے ہیں، نوکر چاکر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جانور رکھتے ہیں، مختلف قسم کے جانور انسانوں کے کام آتے ہیں۔ تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی روزی کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر ہمارے انڈر بھی بہت سے امپلائیز بعض اوقات ہوتے ہیں، ہمارے نیچے نوکر چاکر ہوتے ہیں، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے، ہم ان کو نوکریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوکری اور کام اور روزیاں یہ ہم نہیں دے رہے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ ہی ان کو سب کو دے رہا ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ ساری کائنات میں ایسے ایسے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے بارے میں، اور وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، ان خزانوں کو کھولتا ہے اور دیتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں۔ یعنی کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، جو بادل ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بوجھل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں پانی سمایا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کا ویٹ، ان کا وزن بڑھا ہوتا ہے۔ پھر وہ برستے ہیں اور وہ ہمارے لیے پانی پینے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اگر اللہ چاہے تو بارش نہ برسے تو قحط سالی ہو جائے اور کوئی ذریعہ نہ ہو پانی کو اکٹھا کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو نہریں، کنویں، تالاب، یہ جو ہے بہت سے چشمے، یہ سب بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ وہاں سے پانی اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو جیسے بہت سی نشانیوں میں سے بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسانوں کے اوپر تنگی آ جاتی ہے، اور پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔
آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی کہ حضرت آدم کی تخلیق جب سب سے پہلے کی گئی تو وہ گوندی ہوئی، سڑی ہوئی، بدبودار مٹی تھی، اور اس سے انسان کو بنایا۔ اور اسی طرح سورہ رحمان میں ہے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ اسی طرح آگے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں ان کی تخلیق کس طرح کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطلاع دے رہا ہے اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بہت سی نشانیاں بتائیں اپنی، اور پیدا کی گئی چیزوں کے بارے میں بتایا، اور اپنی قدرت کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور آگے جو ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔